بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے عذاب سے کیسے نکلیں؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت میں مدد کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے کوئی مشکل دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل دور کر دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری راہ میں خرچ کر، تم پر میری طرف سے خرچ کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جس دن بندے صبح کرتے ہیں اور دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ مال روکنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، خرچ کیا کرو، گنا نہ کرو، تاکہ تمہیں بھی گن گن کر نہ ملے، اور جوڑ کر نہ رکھا کرو، تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ روکے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی، اور نہ کوئی سفارشی کام آئے گی، اور کافی لوگ ہی ظالم ہیں۔ اسی طرح سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ان آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ اور نفل صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے سے زندگی میں آسانی بھی ہوتی ہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان کی خصلت یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ آج آزمائش کے وقت آپ سب زکوٰۃ اور نفل صدقہ سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں اور ان کی مالی طور پر مدد کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدد کس طرح سے کرنی ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بہت بے روزگار ہو گئے ہیں، آج ان سب کو آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ آپ آج اپنی زکوٰۃ اور نفل صدقہ سے ان سب ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ آپ نے رمضان میں دینی ہے، غریب لوگوں کو آج اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے گھر کا راشن ڈلوا سکتے ہیں، کسی غریب کو دوائی لے کر دے سکتے ہیں، کسی کے گھر کا کرایہ دے سکتے ہیں۔ آپ سب کے گھر جو ملازم ہیں، اگر آپ ان کو آنے سے منع بھی کریں تو ان کو تنخواہ ضرور دیں تاکہ ان کے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ جو لوگ کسی بھی جگہ ملازم ہیں، ان کو اگر پوری تنخواہ نہیں دے سکتے تو ان کو آدھی تنخواہ ضرور دیں، کیونکہ غریب کو آج
کورونا کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر رزق کی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گھر چلتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے، دکانوں پر کام کرنے والے، بسوں ویگنوں پر کام کرنے والے، ہر بندہ آج بے روزگار ہو گیا ہے۔ جو بھی تھوڑا بہت کام کرتا تھا وہ کام اس کا بند ہو گیا ہے۔ ان سب کو ہماری مالی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سب اپنی زکوٰۃ اور نفل صدقے سے ان سب کی مدد کریں۔ آج ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس میں 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسط والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح صدقہ جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص جہنم سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی ہو، تو وہ بچنے کے لیے ضرور ایسا کرے۔ ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی کو آگ بجھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کرونا وائرس کے عذاب کو ہٹا لے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔